جی، تو پچھلی ویڈیو میں جو میں نے آج صبح اپلوڈ کی تھی ایئرپورٹ سے، اس میں جو اصل مدعا تھا وہ تو مائک شاید ڈراپ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے صحیح آواز نہیں پہنچ سکی۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں ایک دفعہ پھر ویڈیو بنا کر جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس چیز کو شیئر کر دیتی ہوں کہ دیکھیں ساحل الدین صاحب کو، مطلب میں نہیں کہتی کہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ان کی بات جب میں نے پراپر طریقے سے سنی تو مجھے بری نہیں لگی۔ اب کیوں بری نہیں لگی، اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ان 5% لوگوں میں پاکستان میں ہوتی تو ہوتی جن کو جو ہے انہوں نے کہا کہ 95% جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ جاہل ہیں۔ جاہل سے مراد آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اسلام میں یا دین میں جاہل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس بحث میں اب میں نہیں پڑھوں گی، لیکن ہاں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، جیسے کہ کسی اور میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا کہ ان خاتون کو جو وہاں بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے اپنے آپ کو 95% میں کیوں جو ہے وہ کیا کہ وہ 95% میں ہیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو 5% میں بھی سوچ سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ جو ان کا طرز تخاطب تھا، جس طرح سے انہوں نے حکم دیا کہ آپ ابھی کے ابھی معافی مانگیں اور یہ کریں اور وہ کریں، تو بھائی اس طرح سے کہیں نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر زبردستی اپنا حکم نہیں صادر کر سکتے۔ وہ ایک مکالمہ تھا، وہاں بات چیت چل رہی تھی، اس بات چیت میں انہوں نے اپنی بات کی۔ اب اس بات کو لے کے بجائے اس کے کہ آپ کوئی اپنا سوال کرتی، آپ نے ڈائریکٹ ان کے اوپر حکم صادر کیا۔ تو میں نے جو اپنی پچھلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کسی مقصد سے بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے اس کو ہم اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ ہم قرآن اور حدیث کا علم نہیں لیتے۔ ہماری زندگی کیسے ہمیں گزارنی ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارے جتنے جو ہے وہ ہماری زندگی میں مسئلے مسائل آتے ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے سولو کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں قرآن کی تعلیم بتاتی ہے۔ جب تک ہم قرآن کو خود نہیں سمجھ کے پڑھتے، خود نہیں جانتے کہ اب میرے رب نے اس میں ہمیں پیغام کیا دیا ہے، سب کو پتہ ہے، ہر مسلمان ذی شعور انسان کو پتہ ہے کہ قرآن کیوں نازل فرمایا گیا ہے، سیرت کا ہماری زندگیوں میں مطلب اس کی کیا اہمیت ہے، حدیث کی کیا اہمیت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں جان کے سمجھ کے بھی اگر آپ نے خود کو جاہل رکھنا ہے، ظاہر بات پھر وہی ہے کہ جاہل وہی ہے جو ان چیزوں سے دور ہے۔ آپ دنیا تسخیر کر لیں، آپ چاند پہ چلے جائیں، آپ مریخ میں جا کے رہنا شروع کر دیں، لیکن اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں سمجھا، تو حقیقتاً آپ جاہل ہی ہیں۔ اس بات کو سمجھیں۔ انہوں نے جو جہالت کا لفظ استعمال کیا ہے اس پہ ہماری بہت ساری، کہتے ہیں نا کہ وہ 95% لوگوں نے جو طوفان بدتمیزی مچایا، جو ایک ادھم مچایا، مطلب اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ چونکہ میں خود کو 5% میں تصور کرتی ہوں، تو مجھ جیسی کچھ اور بھی تھیں جو اپنے آپ کو شاید 5% میں تصور کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اس بات کا بڑے اچھے سے اندازہ تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر وہ اس دنیا میں آئی ہیں اور اگر انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کی تعلیم بھی حاصل کی ہے، جس میں کہ ہماری قرآن اور حدیث آتا ہے۔ اور سچ پوچھیں، وہی بات کہ جو پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ یہ علم آپ حاصل کر لیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، آپ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی بھی طریقے سے۔ مطلب ہم لوگ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے لے کر کسی مولوی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کسی عالم کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی سے وہ مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔